وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ سے سلسلہ عظمت قرآن چل رہا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے یہ جانا کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت العجز تک اور بیت العجز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر کیسے اترا، اور پھر ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک سے کہ ہر مقام پر، ہر مرکز پر اس وقت جب تجھے نازل کیا گیا اور آج جب تیرے نازل ہونے کے بعد 1450 سال گزر چکے، آج بھی تو ویسے ہی کیسے کام آ سکتا ہے جیسے کہ روز اول آیا تھا؟ آج ہی کیسے کام آ سکتا ہے اس طریقے سے جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر میں آیا تھا؟ قرآن سے ایک جواب یہ ملا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ دوسرا جواب یہ ملا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پہلا سوال جو کیا تھا قرآن نے جواب دیا تھا کہ تجھے زیادہ مال کی خواہش نے، لالچ نے اتنا غافل کر رکھا ہے کہ تیرے بڑوں نے قبریں دیکھ لی، تیرے بڑے قبرستان تک پہنچ گئے، تیرے چھوٹے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں تو خود قبر کے قریب پہنچا ہے اور پھر بھی تجھے خواہش لگی ہے، غفلت تجھے اور کی خواہش لگی ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے۔ پھر سوال کیا کہ اس کے علاوہ اس دور میں حاضر، اس دور میں بھی کام آنے والا اور اس دور میں بھی کام آنے والا کچھ اور بتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دور میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر صحابہ کی آخری مسلمان ہونے والی عورت تک سب نے پردہ کیا تھا، اللہ کا حکم ہوا تھا، نبی علیہ والسلام پر ہوا تھا اور نبی علیہ والسلام سے پوری امت تک پہنچایا، اس وقت کی جو صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھیں۔ صحابہ اور صحابیات ان پر نازل کیا گیا، اس وجہ سے نازل کیا گیا کہ اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا کہ کافر عورت کون سی ہے،
مشرک عورت کون سی ہے، مسلمان عورت کون سی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیات یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن نازل فرمائی۔ اس وقت بھی یہی پہچان کروانی تھی کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یہ کافرہ ہے، یہ اللہ کی ماننے والی، یہ اللہ کے انکار کرنے والی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی ماننے والی اور یہ نہ ماننے والی ہے۔ پتہ چلے کہ جو پردہ کرنے والی ہے، جو پردہ کرنے والی ہے وہ عزت والی ہے، جو پردہ کرنے والی ہے وہ رفعت والی ہے، جو پردہ کرنے والی ہے وہ حیا والی ہے، جو پردہ کرنے والی ہے وہ قرآن والی ہے، جو پردہ کرنے والی ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی والی ہے، جو پردہ کرنے والی ہے اتباع سنت پر چلنے والی ہے، اور جو پردہ کرنے والی نہیں وہ ان تمام چیزوں سے خارج کافر مشرک ہے۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن یہ تو اس وقت کا معاملہ تھا، آج کا بتا۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھ اپنے معاشرے میں نکل، جا کر دیکھ، جو اتباع کرنے والی ہوگی وہ نظر نہیں آئے گی۔ معاشرے میں نکل، دیکھ، جو اللہ کی ماننے والی ہوگی وہ لوگوں کی مان کر نہیں چلے گی۔ نکل معاشرے میں، تو دیکھ، جو اللہ کی ماننے والی ہوگی وہ ناچ گانا کر کے لوگوں کو نہیں دکھائے گی، اپنا لباس اتار کر نہیں دکھائے گی، اپنا اس قسم کا لباس نہیں پہنے گی کہ جس میں اس کا جسم واضح طور پر نظر آئے۔ اور اس وقت بھی وہی ضرورت ہے جو مشرکین مکہ اور مسلمان عورتوں کے معاملے میں تھی کہ آج پتہ نہیں چلتا کہ کون مسلمان عورت ہے، کون ہندو ہے، کون عیسائی ہے، کون یہودی ہے، کون نصرانی ہے، کون قادیانی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، مکس ہو چکی ہیں۔ قرآن کی آیت ویسے ہی آج صادق آتی ہے جیسے روز اول آئی تھی، کہ آج بھی وہی ضرورت پردے کی موجود ہے۔ یہ مختصر خلاصہ تھا گزشتہ جمعوں کا۔ آگے میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن یہ بتا کہ یہ جو ہر سال ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اس وقت تو آیا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، آج بھی ہے۔ قرآن نے مختصر مگر پر اثر جواب دیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن کی عزت، عظمت، منقبت، رفعت اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اس کی عزت، اس کی قدر و منزلت آسمانوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، پانیوں نے انکار کر دیا، ہر قسم کے سمندروں نے انکار کر دیا، ہیرے جواہرات کی دنیا و ما فیہا کی تمام مخلوقات نے انکار کر دیا، انسان نے اپنا لیا، اللہ نے عطا کر دیا۔ جب اللہ نے قرآن پاک عطا کر دیا، بچے، جب اللہ نے قرآن پاک عطا کر دیا تو اللہ کی عطا کے بعد اللہ نے ہر آیت میں حکمت و نصرت رکھی ہے انسان کے لیے۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ یہ تب بھی، یہ اس وقت تو صحیح تھی جب نبی علیہ السلام کے سینہ انور پر نازل کی گئی، یہ آج ویسے ہی صادق کیسے آ جاتی ہے؟ آج یہ ویسے ہی بالکل ٹھیک ٹھیک ویسے کی ویسے کیسے آتی ہے؟ قرآن مجھے جواب دیتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے آنے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ کتنا جامع جواب ہے۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، یہ تب تھا، قرآن کہتا ہے اٹھا، اب بھی ہے۔ اٹھا سورۃ بقرہ کھول، دوسرا پارہ کھول، اس میں دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو یہ تم پر فرض کر دیے گئے۔ کیسے فرض ہو گیا یا اللہ؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دیکھنے والے صحابہ کرام پر فرض کیے تھے، ہم پر تو نہیں۔ آگے قرآن جواب دیتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے اندر بیٹھ جائے۔ یہ فرض کس کس پر ہیں اور کب تک ہیں؟ یہ فرض کب تک ہیں، کس کس پر ہیں؟ مرد پر فرض ہیں، عورت پر فرض ہیں، بالغ پر فرض ہیں، نابالغ پر فرض ہیں؟ فرض ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اللہ نے کہیں نہ کہیں ڈھیل رکھی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم سفر پر چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز، فجر کی نماز ہم نے پوری پڑھنی ہے سفر میں یا اپنے مقام پر۔ ہم جب سفر پر جاتے ہیں تو ظہر کی نماز 2 فرض ادا کرتے ہیں، عصر کی نماز 2 فرض ادا کریں گے، مغرب کی نماز 3 فرض ادا کریں گے، عشاء کی نماز 2 فرض 3 وتر ادا کریں گے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ہم سفر پر گئے ہوں، اپنے مقام پر، اپنی رہائش گاہ پر نہ ہوں، کسی لمبے سفر پہ جائیں، کم سے کم اس کی جو مسافت ہے وہ 70 کلومیٹر ہو، تب اس زمرے میں آئے گا کہ ہم قصر نماز پڑھیں۔ اسے نماز قصر کہا جاتا ہے، جو سفر کے دوران کم کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے اس میں رعایت دی ہے، مگر ایسی رعایت رمضان کے روزے میں نہیں دی گئی۔ آپ جتنا مرضی لمبا سفر کر لیں، مگر اس میں یہ رعایت نہیں ہے کہ تو صبح سحری کھا کے نکل اور درمیان میں کہیں پانی وانی پی لینا، اس قسم کی رعایت نہیں ہے۔ تیرا روزہ ذرا کم ہو جائے گا، ظہر کے ٹائم افطار کر لینا، کوئی رعایت نہیں۔ عصر کے ٹائم افطار کر لینا، نہیں ہے۔ روزہ صبح سحری کے ٹائم سحری کا کھانا کھا کے افطار کے وقت مغرب کا وقت متعین ہے، اس وقت آپ نے افطار کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ حیض والی عورت کے لیے نمازیں معاف ہیں، وہ ان نمازوں کو دوبارہ ادا نہیں کرے گی، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ اس حد تک ضروری ہے کہ اس کے لیے نماز تو معاف ہے، روزہ معاف نہیں کیا گیا۔ روزہ اسے رکھنا ہے اور ہر صورت میں رکھنا ہے۔ آج نہیں رکھ سکتی، مجبوری ہے، بعد میں رکھے، اس کی قضا اس نے ادا کرنی ہے، چھوڑ نہیں سکتی۔ کوئی بوڑھا ہے، روزہ اپنا رکھے گا، نہیں رکھ سکتا، فدیہ ادا کرے، اور جب بھی زندگی میں موقع ملے اپنے روزے کی قضا پھر بھی ادا کرے گا، فدیہ پہ جان نہیں چھوڑ جاتی۔ جس طریقے سے نماز کا فدیہ ہے، ایسے ہی روزے کا فدیہ ہے۔ وہ فدیہ دینے پر وہ دونوں چیزوں، ان سے ہم برات نہیں لے سکتے، ان سے ہم بری نہیں ہو جاتے۔ وہ روزہ بھی قضا رکھنا ہے جب بھی زندگی میں موقع ملے، وہ نماز بھی قضا پڑھنی ہے جب بھی زندگی میں موقع ملے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ روزے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ تو مجھے قرآن و حدیث جواب دیتے ہیں کہ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک پورے سال میں 1 مہینہ اللہ نے تجھے روزہ دے دیا، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، کس وجہ سے؟ تاکہ تم متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے، ایسے بنو، اللہ کے خوف کی وجہ سے دل میں رحم آ جائے، ایسے بنو، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنو، بڑوں کی عزت کرنے والے بنو، اپنے برابر والے کی عزت تکریم کرنے والے بنو، ہر ایک